السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 نیوز اور آج 1 نومبر 2024 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناظرین کرام، آج کا دن ایک بڑا برا دن رہا ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ آج کے دن اسرائیل کو خاص طور پر لبنان کے محاذ سے اور غزہ کے محاذ سے کافی نقصان اور کافی پریشان کن جو خبریں ہیں وہ سننے کو ملی ہیں۔ اور اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اور جو اسرائیل کے سوشل میڈیا ہے وہاں پر مختلف طرح کی افسوسناک خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ میں آج کے دن کے حوالے سے آگے چل کر آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس وقت آپ ہماری اسکرین پر یہ ایک خبر دیکھ رہے ہیں، اور یہ خبر ہے بنیادی طور پر اسرائیل کا جو مشہور اخبار ہے یدیعوت اہرانوت۔ یہ عبرانی زبان کا اخبار ہے، جو اسرائیل کے یہودیوں کی زبان ہیبرو ہے یا عبرانی زبان ہے، یہ اس کا اخبار ہے یدیعوت اہرانوت۔ اس اخبار کا جو ٹائٹل ہے، یہ جو اس کی مین ہیڈ لائن ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مین ہیڈ لائن ہے کہ قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ کس چیز کی؟ جنگ کی۔ یہ اس کا عنوان ہے، آپ یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار میں نشر ہونے والے جو یہودیوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا اخبار ہے، یہ اس کی خبر ہے کہ بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے غزہ اور لبنان کی جنگ کی، جو اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی شہری ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس یدیعوت اہرانوت اخبار کی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ گزرا ہے یہ بڑا خونی مہینہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس اکتوبر کے مہینے میں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بہت افسوسناک خبریں سننے کو ملی ہیں۔ اس تفصیلی عبرانی زبان کے یدیعوت اہرانوت اخبار کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ باقاعدہ اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ 64 فوجی اسرائیل کے اکتوبر کے مہینے میں مارے گئے ہیں لبنان اور غزہ کے اندر، اور 24 عام جو شہری تھے اسرائیل کے وہ اکتوبر کے مہینے میں مارے گئے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً جو اسرائیل کے شہری اکتوبر کے مہینے میں کل شہری جس میں فوجی سب ملائیں تو وہ اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق وہ 90 کے قریب ہیں۔ 90 کے قریب اوسطاً، یعنی کہ 3 شہری اسرائیل کے روزانہ اس رپورٹ کے مطابق مارے گئے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ یہ عبرانی زبان کا اخبار ہے، اسرائیل کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے۔ ورنہ جو دیگر ذرائع ابلاغ ہیں ان پر تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف 10% تک اعداد و شمار آتے ہیں، اور ورنہ اصل جو حقائق ہیں وہ میڈیا پر اس طرح سے بیان ہی نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 4600 بار اسرائیل پر میزائل داغے گئے، اور وہ جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اندر آ کر گرے بھی۔ اس مہینے میں یعنی اکتوبر کے مہینے میں 4600 کے قریب جو میزائل ہیں وہ اسرائیل پر داغے گئے، اور 14000 مرتبہ اسرائیل میں جو سائرن ہیں وہ بجے ہیں۔ جی ہاں، 14000 مرتبہ اسرائیل میں سائرن بجے ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار یدیعوت اہرانوت نے ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے والا جو اکتوبر تھا، یعنی سال 2023 کا جو اکتوبر تھا، وہ بھی بڑا اسرائیل کے لیے بھاری ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس میں تو لڑائی شروع ہوئی تھی، اور اس میں پہلے ہی دن میں سینکڑوں اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے، اور عام شہری بھی تھے اس میں جو زخمی ہوئے تھے، مارے گئے تھے۔ تو اس لیے اسرائیلی عبرانی زبان کے اندر یہ رپورٹ میں تفصیلی طور پر لکھا گیا ہے کہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور لڑائی کی جو بھاری قیمت ہے وہ غزہ اور لبنان کی لڑائی دونوں کی ادا کرنا پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان سے جو اسرائیل کے اوپر میزائلوں کے حملے ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں۔ آج جمعہ کا دن رہا ہے، اور جمعہ اور جمعرات 2 دن خاص ہوتے ہیں کہ زیادہ میزائل حملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کا دن بہت بڑا بھاری رہا ہے، اور آج بھی کئی مرتبہ جو لبنان سے میزائل ہیں وہ اسرائیل پر مارے گئے، کبھی کرمیل کے علاقے میں، کبھی کریات شمونہ کے علاقے میں، کبھی الجلیل اعلیٰ کے دیگر علاقوں میں۔ اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ وہ میزائل آ کر کبھی شہری علاقوں میں آ کر گرتے ہیں، کبھی اوپن ایریاز میں گرتے ہیں، اور کبھی بلڈنگ سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور کبھی گاڑیوں پر بھی جا لگتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی فوج کا یہ بیان مسلسل آتا ہے کہ جب کبھی میزائل حملے ہوتے ہیں تو زیادہ تر میزائل جو ہیں وہ گرا دے جاتے ہیں، لیکن آج کے دن بھی
کم سے کم بھی جو لبنان سے داخل کے میزائل ہیں ان میں 5 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج اسرائیلی میڈیا پر اسرائیلی فوج نے مزید 2 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے، اور رپورٹس کے مطابق جو اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں وہ غزہ میں اور لبنان میں غزہ کے اندر مارے گئے ہیں، اور 2 جو ہیں فوجی وہ زخمی ہوئے ہیں لبنان سے آنے والے میزائلوں کی وجہ سے۔ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا بیان ہے جو اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور جو بڑی خبر نشر ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ پر، اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے، یعنی اسرائیل کی جو فضائیہ ہے، اس نے 24 گھنٹوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد سٹرائکس کی ہیں، ایئر سٹرائکس کی ہیں غزہ اور لبنان میں۔ اور اس وقت یعنی آج جمعے کے دن ایک علاقہ ہے لبنان کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے اوپر شدید بمباری کی گئی ہے، اور اسی طرح سے بیروت کے اندر بھی اور جنوبی لبنان کے علاقوں میں بھی اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے تو حزب اللہ کے ٹھکانے مارے ہیں، لیکن وہاں کا جو میڈیا ہے لبنانی وہ بتاتا ہے کہ نہیں، عام شہری بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام، لبنان میں شدید کارروائیاں اسرائیل کی چل رہی ہیں، اور لبنان سے جو اسرائیل پر مختلف نوعیت کے جو حملے ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہے۔ رپورٹس بتا رہی ہیں، جو غزہ کے ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پر بھی چیزیں نشر ہوئی ہیں، کہ جمعہ کا دن اسرائیلی فوج کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوا ہے، اور کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے مختلف غزہ کے علاقوں میں، اور باقاعدہ اس حوالے سے ویڈیوز اور فوٹیجز بھی آئی ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر، ٹویٹر اکاؤنٹ پر، واٹس ایپ چینل میں اور واٹس ایپ کے گروپس میں بھی بہت سی چیزیں نشر کرتے ہیں، تو آپ نے اگر وہ فالو نہیں کر رکھے تو اسے لازمی فالو کریں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے، اور مکمل خبریں آپ کو تب ملیں گی جب آپ ہمارے باقی کے پلیٹ فارم بھی فالو کریں گے، یعنی کہ ہمارا ایکس اکاؤنٹ، واٹس ایپ چینل، ٹیلی گرام چینل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دیگر جو 2 یوٹیوب چینل ہیں جن میں GNM نیوز سب سر فہرست ہے، اور اسی طرح سے خبروں کی دنیا، ان سب کو فالو کریں گے تو آپ کو مکمل خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ بہرحال ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خبر ہے کہ غزہ اور لبنان کی جنگ بندی کے حوالے سے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ غزہ میں حماس کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی شرائط پر لڑائی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی شرائط رکھتے ہیں، جب تک ہماری شرائط پر عمل نہیں ہوگا، یعنی اسرائیل مکمل طور پر وڈرا کر لے غزہ سے اور جنگ کو روک دے، اور شہریوں کو اپنے علاقوں میں آمد و رفت کی اجازت دی جائے، اور تعمیر نو یعنی غزہ کی تعمیر نو ہو، اور امدادی سامان اور امدادی سرگرمیاں غزہ کے اندر شروع کی جائیں، تو تب ہی ہم جا کر اسرائیل سے جنگ بندی کا معاہدہ فائنل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں مصر سے، قطر سے یہ آفرز ملی تھیں، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے، لیکن جو شرائط اسرائیل کی طرف سے آئی ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسرائیل جزوی جنگ بندی چاہتا ہے، اور چند ایک قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے، اور مکمل طور پر وڈرال نہیں چاہتا ہے غزہ سے، تو لہٰذا ہم ان کے شرائط پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی شرائط ہیں۔ جب تک کہ ان شرائط پر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم یہ لڑائی اسرائیل کی شرائط پر روکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گویا کہ غزہ کی طرف سے بیان جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے، عالمی میڈیا میں اسے نشر کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ کا سابق صدر ہے بل کلنٹن، اس نے ڈیموکریٹ پارٹی کی جو کملا ہیرس ہے اس کی انتخابی کمپین میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے اسرائیل کے لیے جیتنا، کیونکہ اگر اسرائیل نہ جیتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی خطرہ ہوگا۔ یہ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے کہا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی متضاد خیالات پر مبنی ہے۔ امریکہ کے جو ڈیفنس آفیشلز ہیں، فوجی آفیشلز ہیں، وہ بھی متضاد اور دوہرے بیانات دیتے ہیں، اور امریکی حکومت جو بائیڈن کی وہ تو پچھلے 13 مہینوں سے ہی متضاد بیانات دے رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام یورپی ممالک اور تمام مغربی ممالک کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور چاہے غزہ ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے دیگر علاقے ہوں، جہاں جہاں پر بھی اسرائیل کی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر سویلین کو بڑی تعداد میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب تک کی اہم ترین معلومات تھی، اپڈیٹ تھی جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل
ٹاپ 5 نیوز کو فالو کر لیں, GNM نیوز کو فالو کر لیں, ہمارے ایکس اکاؤنٹ, ٹیلی گرام چینل, واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر لیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.